السلام علیکم۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ، اور اس مہینے میں اس ہستی کی آمد جسے وجہ وجود کائنات کہا گیا، وہ جسے اللہ کا محبوب کہا گیا، وہ جسے امام الانبیاء کہا گیا، وہ جسے اس کائنات کا حاصل کہا گیا، جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا، اے نبی، اگر آپ کو اس دنیا میں نبی بنا کر مبعوث کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس کائنات کو ہی نہ بناتا۔ تو آپ وجہ وجود کائنات ہیں۔ قرآن عظیم جو بہت پہلے لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اس کی آیت کریمہ آپ جانتے ہیں، یاسین کو قرآن عظیم کا دل کہا جاتا ہے۔ تو یاسین کی پہلی 3 آیتیں ہیں، جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں محبت بھرا انداز فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ یاسین، حکمت والے قرآن کی قسم، آپ ہمارے نبی ہیں، بے شک آپ ہمارے نبی ہیں۔ تو ان 3 آیتوں کی وجہ سے یاسین قرآن عظیم کا دل بن گیا۔ یاسین قرآن عظیم کی وہ محبت والی صورت ہے جسے اکثر پڑھا جاتا ہے، مختلف مشکلوں کے حل کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، مبعوث کیا، اور ایسا خوبصورت، ایسا باکمال محبت بھرا انداز، آپ قرآن عظیم کی تلاوت کریں تو دیکھیں گے کہ اللہ اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے محبت بھرے ناموں سے پکارتے ہیں۔ یاسین، کہیں طٰہٰ، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر، یہ خوبصورت نام، کہیں واللیل کہہ کر آپ کی حسین خوبصورت زلفوں کی قسم کھاتا ہے اللہ، کہیں والضحیٰ کہہ کر آپ کے حسین چہرے کی قسم کھاتا ہے اللہ، اور کہیں کچھ محبت بھرے نام، کہیں کچھ محبت بھرے نام ہیں۔ ہم جب کسی بچے کو بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو اس کے جیسے بہت سی خوبصورت نام، اس کو ان ناموں سے ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ بھی اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ وجہ وجود کائنات ہیں، جو کہ امام الانبیاء ہیں، جو کہ محبوب کبریا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بہت محبت بھرے ناموں سے مخاطب کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں آقا کا حسب نسب، اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس وقت دنیا میں جو سب سے بہترین خطہ عرب تھا، اس عرب میں پیدا کیا۔ اس عرب میں جو بہترین قبیلہ قریش تھا، اس قریش قبیلے میں پیدا کیا، اور اس قریش قبیلے کی جو بڑی بہترین سب سے خوبصورت شاخ بنی ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ وجہ وجود کائنات ہیں، اور آپ ہی کی محبت ہماری زندگی کا حاصل ہے، اور آپ ہی کے لیے اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آؤ میری یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ جس سے کائنات کا مالک محبت کرے، وہ کیوں محبت کرے؟ اس لیے کہ اس کے محبوب کی اتباع ہے، اس لیے کہ اس کے محبوب کی پیروی ہے، اس لیے کہ اس کی محبوب کی محبت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ جنت کا وزٹ کر رہے ہیں، جنت کو دیکھ رہے ہیں، آپ نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، پوچھا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے غلام بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی چاپ ہے۔ فرمایا وہ یہاں کیسے؟ ان کی چاپ یہاں کیسے؟ تو جبرائیل امین یہ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ کے غلام بلال سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ وہ چلتے مدینہ طیبہ میں ہیں، مگر ان کے قدموں کی چاپ یہاں سنائی دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے
تو اللہ سے بڑی محبت سے لاڈ سے کہا، اے اللہ تمام انبیاء کو آپ نے معجزات عطا کیے، مجھے بھی کوئی معجزہ عطا کیجیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کا تو معجزات سے بھرا ہوا پورا پورا آپ کا جو زندگی کا منظر نامہ ہے، مگر ہاں آپ کو بھی معجزہ عطا کریں گے۔ اور کیا معجزہ؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کے نام کو اپنے نام سے جوڑ دیں گے، اور پھر ایسا جوڑیں گے جہاں میرا نام یعنی اللہ کا نام آئے گا وہاں اس کے محبوب کا نام آئے گا، یعنی جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبقوں کے سردار ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، میرے آقا ان 14 طبقوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن عظیم میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بڑی محبت بڑے انداز سے کہ بے شک اللہ اور اس کے رسول کے جو محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی خوبصورت بات ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے اس حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک، درود و سلام بھیجا کرو۔ اور درود پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سب کو جو کچھ دنیا میں جس کو محبت ملی، اللہ کا قرب ملا، وہ اسی درود پاک کی نسبت سے ملا، جس کے لیے درود پاک پڑھنے کی برکات کیا ہیں آپ ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس برکت کے مقام تک، اصل تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو ہمارے لیے بہت بڑی ایک کامیابی کا راستہ بتاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں جہالت کا جو بھی اندھیرا تھا سب چھٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انسانیت کو عظمت ملی، انسان کو مقام ملا۔ جس معاشرے میں آپ آئے آپ سب جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں کتنی جہالت تھی، کتنی گمراہی تھی، عورت کا مقام نہیں تھا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، عورت کو مقام ملا، انسانیت کو مقام ملا، اور جہالت کے اور گمراہی کے سب اندھیرے چھٹ گئے۔ اللہ نے دنیا میں انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، کسی بھی نعمت پر اللہ نے جتلایا نہیں ہے، احسان نہیں جتلایا، صرف ایک نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان پر اپنے محبوب کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ تو یہ بڑا احسان، اللہ احسان جتلا رہے ہیں کس حوالے سے؟ کہ اپنے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، ہمارا نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم المرسلین ہیں۔ آپ کی ذات اقدس پر، ذات اطہر پر یہ نبوت کے، رسالت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے رہنمائی ہیں۔ آپ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی، تو اس کامیابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے پایا جا سکتا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے تو اس معاشرے میں بہت زیادہ بے یقینی تھی، بے چینی تھی۔ آپ آئے تو اس آپ کے آنے کے بعد جو معاشرے بنے، سبحان اللہ، آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اس وقت مدینہ طیبہ یثرب کہلاتا تھا، اور یثرب اس وقت بیماریوں کا گڑھ تھا۔ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہی یثرب جو بیماریوں کا گڑھ تھا وہ مرجع خلائق بن گیا۔ وہ اب دیکھیں کہ اس کائنات میں اس وقت مدینہ طیبہ جو میرے آقا کا مسکن ہے، جہاں اللہ کے پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دنیا میں سب سے بہترین مقام، سب سے زیادہ اچھا مقام وہی مدینہ طیبہ ہے۔ اے میرے خدا آئے ایک دن تو وہ دن ایسا دن گزرے جو مکے میں ہو رات مدینے میں۔ اور اس کے لیے اقبال نے کہا، کیا خوبصورت بات کہی،
کیا خوبصورت بات کہی اقبال نے. آپ کو پتہ ہے آخر میں اسی ایک بات کے ساتھ اپنی بات کو میں آج مکمل کرتا ہوں، اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.